بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی خبر امپورٹنٹ ہے اور کون سی نہیں، اور آج بھی ایک ایسا ہی دن ہے کہ ایک کے بعد ایک دھماکہ خیز خبریں، بلکہ خبر ایک کے بعد ایک۔ اب جناب آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب توشہ خانہ کیس میں، جی ہاں، توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ سزا معطل ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے، وہ سائفر کیس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو علم ہوگا کہ توشہ خانہ کیس میں ایک عدالت تھی جس نے عمران خان کو، یعنی جج محمد بشیر جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزا سنائی تھی، مریم نواز کو، کیپٹن صفدر کو سزا سنائی تھی، انہی جج نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید اور کافی زیادہ جرمانہ، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے سے نااہل قرار دیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے توشہ خانہ کیس میں اس سزا کو معطل کرنے کا فیصلہ جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ اچھا یہاں پر یہ بتا دیں کہ یہ سزا معطل ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی۔ اس پر اپیل جو ہے وہ فکس کر دی گئی ہے۔ وہ کہا یہ گیا ہے کہ اس پر جو اپیل ہے وہ عید کے بعد فکس کی جائے گی، یعنی سزا معطل ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اس سزا کی بریت کے لیے جو اپیل ہے وہ عید کے بعد فکس کی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے عمران خان کے لیے، اور وہ ہے سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا ہے کہ اگلے دن، نیکسٹ ڈے تو کل ہی ہے، اس سائفر کیس کے حوالے سے وہ جو کیس ہے کہ جناب اس کی سزا بھی معطل کی جائے اور اس کیس میں بھی ان کو بری کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ دونوں کیسز بیک وقت نہیں سنے جا سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ایک کیس میں سزا معطل کی جائے اور اگلے دن اس کی اپیل سن لی جائے، یعنی اپیل سے مراد کہ اس کو فکس کر کے بریت کی اپیل سن لی جائے۔ اور سائفر کیس میں بھی کرائن، اور جو چلن نہیں کہنا چاہیے، چلن تھوڑا سا سخت لفظ ہوگا، لیکن کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ سائفر کیس میں بھی سزا معطل ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ وقت تو لگے گا کہ بری کب ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک اور اسی طرح مقدمہ تھا جس میں عمران خان کی سزا معطل ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، اسی طرح ان کی جو 5 سال کی نااہلی تھی وہ برقرار تھی۔ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنا دی جائے گی، جو کہ احتساب عدالت میں زیر التوا ہے، وہی 190 ملین پاؤنڈ والا مقدمہ، اور اس میں بھی بشرا بی بی جو ہے وہ شریک ملزمہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ توشہ خانہ والا کیس وہی ہے، گھڑیوں والا، جو گھڑیاں جن کی مالیت کم بتائی گئی، کم پیسے دیے گئے، زیادہ قیمت پر فروخت کر دی گئیں، اس کے ثبوت، وہ رسیدیں اثاثوں میں ظاہر نہیں کی گئیں، یعنی بنیادی طور پر یہ ایک کرپشن کا کیس تھا جس میں سزا سنائی گئی 14 سال قید کی۔ اب میں حیران ہوں کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ پر یہ خاص طور پر چیف جسٹس پر عمران خان کے وکلاء بارہا عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے۔ یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو ریلیف مل جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔
میرا خیال ہے پاکستان میں شاید ہی، میں مسلم لیگ نون کی یا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی عناد ہو، بشمول میرے۔ ہمارا کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، ہم نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا دور حکومت پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ آپ اس سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، البتہ یہ کسی بھی پاکستانی شہری یا کسی بھی پاکستان میں رہنے والے کسی بھی شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس کو بھرپور انصاف دیا جائے، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ماضی کے ملزمان اور مجرمان باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور آج کے باعزت شہری صادق اور امین کل کے مجرمان قرار دیے جاتے ہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، اگرچہ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ احتساب عدالت والا کیس وہ 190 ملین پاؤنڈ اور 9 مئی، اس حوالے سے متعدد کیسز عمران خان کے منتظر ہیں۔ میرا خیال ہے سزا کے معطل ہونے پر اگر کوئی جشن مناتا ہے تو یہ قبل از وقت ہوگا۔ سزا معطل ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی۔ کتے میرے جناب یہ پتہ نہیں اب احتجاج کر رہے ہیں یا جشن منا رہے ہیں، بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔